خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ہمہ قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، تعریف و توصیف اللہ رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات اقدس و مقدس کے لیے ان کی لا تعداد ریل کے ذرات پانی کے قطرات سے زائد درود و سلام ہو امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم سید ولد آدم فخر الرسل سید کل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اطہر و مطہر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں اہل بیت حضرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین علماء اور فقہاء کی قبروں پر جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین حق ہم تک پہنچا. آج ہم مسلمان ہیں، اللہ سب کی مسائل جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واجب الاحترام پیارے بھائیوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا تھا کہ ایک مسلمان کے اول آخر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے راز، ساری کائنات کے سردار، سرور عالم، فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ کی ذات سے، آپ کی بات سے محبت کرے. اللہ کے رسول کی ذات، بات سے محبت یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ عین ایمان ہے. ایک مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، تو وہ مومن، مسلمان، اللہ کا نیک بندہ، متقی انسان کبھی نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں میں یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات سے محبت اس دنیا میں بھی کی جا سکتی ہے. ہم تو دنیا بنا لیتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، دوست احباب، دنیا کے معاملات، لین دین، سارا کچھ تھا، لیکن دنیا کو سائڈ میں کر کے انہوں نے جس چیز کو اہمیت دی، فوقیت دی، ترجیح دی، ریفرنس دی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ تھی. اس ضمن میں آج میں آپ کے جو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، بات سے تو ہمیں محبت ہونی چاہیے. ہمارا ایمان ہے جن جن چیزوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں تعلق رہا ہے، جن چیزوں کے ساتھ اللہ کے رسول نے محبت فرمائی ہے، جن چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، ہمیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہاں لوگ اپنے یاروں کے، اپنے محبوبوں کے، گلی محلوں سے، کوچے اور کچراہوں سے محبت کرتے ہیں. وہ شہر ان کو اچھا لگتا ہے جس سے محبت ہو، اس کا علاقہ اچھا لگتا ہے، اس کے والدین اچھے لگتے ہیں، بہن بھائی اچھے لگتے ہیں،
اس کے عزیز و اقارب اچھے لگتے ہیں، گلی محلے کے لڑکے لڑکیاں، چھوٹے بچے جوان بوڑھے اچھے لگتے ہیں، جہاں جس سے محبت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی چیزیں تعلق رکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں اختیار کی ہیں، ہمیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش مکہ المکرمہ ہے، اور آپ کا جائے مدفن وہ مدینہ المنورہ ہے۔ دنیا کائنات میں یہ وہ دو عظیم شہر ہیں، یہ وہ دو عظیم بستیاں ہیں، یہ وہ دو عظیم علاقے ہیں کہ دنیا کائنات میں پوری روئے زمین میں ان سے مقدس محترم کوئی علاقے بستیاں اور شہر نہیں۔ ہم ہر علاقے کے ساتھ، ہر جگہ کے ساتھ شریف لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں نہ جانے لوگ کیوں لگاتے ہیں، اپنی اپنی محبتیں اور اپنی اپنی عقیدتیں ہیں۔ مجھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہوں، میں یہ قطعاً کسی کو اجازت میرے اختیار میں ہوتا تو نہ دیتا۔ جب مقدسہ شہر، جب مبارکہ شہر، جب عظیم شہر کائنات میں مکہ اور مکرمہ، مکہ المدینہ، مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ سے بڑھ کے نہیں ہے، اور دنیا کے اندر شرف والے، عظمت والے، شان و شوکت والے یہی شہر ہیں۔ انہی شہروں کی اللہ نے قسمیں بھی کھائیں، اللہ کے رسول نے یہاں رہنا بھی پسند کیا، اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان دو شہروں کا انتخاب کیا، تو اس سے بڑھ کر پھر دنیا کائنات میں کوئی شہر نہیں۔ اگر اس سے بڑھ کر اگر دنیا کائنات میں کوئی شہر نہیں ہے تو پھر کسی اور شہر کے ساتھ شریف لگانا شاید ان شہروں کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کی شان و شوکت میں ہم نقص پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ کائنات کے رب نے دنیا میں سارے شہروں کو چھوڑ کر صرف ایک شہر کی قسم کھائی ہے، اور وہ شہر کی قسم شاید اس لیے نہیں کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، شاید اس لیے نہیں کہ وہاں بیت اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ واضح کہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے کائنات کے امام، مجھے مکہ سے اس لیے پیار نہیں ہے کہ میرا گھر ہے یہاں پہ، میرا بیت ہے یہاں پہ، میں ایسے محبت شاید اس لیے نہیں کرتا کہ میرا یہاں پہ گھر ہے، میں اس کی قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں، میں اس سے محبت اس لیے کر رہا ہوں، انت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اے میرے محبوب آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں، مجھے محبت اس لیے ہے کہ آپ اس شہر کے اندر رہتے ہیں۔ انت حل بہذا البلد، آپ کا بچپنا یہاں پہ گزرا ہے، آپ کا لڑکپن یہاں پہ گزرا ہے، میں نے نبوت کی چادر آپ کو یہاں پہ دی ہے، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ شہر میں رکھا ہے۔ انت حل بہذا البلد، اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور قرآن مجید سورہ 3 میں اللہ نے دوبارہ قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ انسان کو عظمت والا بنایا ہے، شرف والا بنایا ہے، اس سلسلے میں بھی، اس سیاق و سباق میں بھی اللہ نے قسم اٹھائی مکہ المکرمہ کی، اس لیے کہ انسانوں کا تعلق بھی اس شہر کے ساتھ، بلکہ انسانوں کے امام اور ساری انسانیت کے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس شہر کے ساتھ ہے۔ اللہ اتنی محبتیں، اتنے پیار کیوں کر رہا ہے؟ وہذا البلد الامین، اس لیے کہ یہ شہر، یہ علاقہ امن والا علاقہ ہے، یہ اللہ کا علاقہ ہے، یہ رسول اللہ کا علاقہ ہے۔ تو دنیا کائنات میں ان سے زیادہ محترم، ان سے زیادہ معزز، ان سے زیادہ عظمت، شان اور شوکت والے علاقے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران 4 پارے میں وضاحت کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کی ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں یہ شہر اس لیے عظمت والا ہے، آپ تو اس میں رہتے ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں یہاں پہ، ان اول بیت وضع للناس، اس لیے کہ اس شہر میں اللہ کا پہلا گھر ہے، اللہ کا پہلا گھر مسجد الحرام، جو اللہ کا اس کائنات میں پہلا گھر، جس کو بنانے کا جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو شرف حاصل ہوا۔ اور اللہ فرماتے ہیں مبارکن
یہ شہر مبارک ہے، یہ گھر مبارک ہے، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ ہے، روشنی کا ذریعہ ہے، مشعل راہ ہے للعالمین، صرف پاکستان والوں کے لیے نہیں، انڈیا والوں کے لیے نہیں، سعودیہ والوں کے لیے نہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سے غروب ہوتا ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، رہتی دنیا تک اور قیامت کی دیواروں تک ہر انسان کی یہ رہنمائی کرے گا۔ اور فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک مقام ابراہیم، وہ پتھر ہے، وہ مقام ابراہیم ہے جس پر کھڑے ہو کر جناب اسماعیل علیہ السلام نے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ومن دخلہ کان آمنا، جو شہر کے اندر، جو اس گھر کے اندر اور جو اس حرم کے اندر ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اس میں داخل ہوگا، یقیناً وہ امن پائے گا، وہ سکون پائے گا، وہ اطمینان پائے گا۔ میں آپ اپنے آپ سے پوچھئے، امن ہے کہ نہیں، محبت ہے کہ نہیں، سکون اطمینان ہے کہ نہیں؟ وہ تو ہزاروں میل کے فاصلے پر میں یہاں سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ مکہ المکرمہ کی شان ہے، مدینہ المنورہ کی شان ہے، ایمان والوں کے دلوں میں یہاں پہ ٹھنڈک پڑتی ہے، یہاں پہ سکون ملتا ہے، تو وہاں جائیں گے، وہاں کا دیدار ہوگا، بیت اللہ کی چادر ہوگی، غلاف ہوگا، غلاف کعبہ پر ہاتھ ڈال کے اللہ سے گڑ گڑا کر اور بران رحمت میں کھڑے ہو کر جب اللہ کے سامنے ہم زاروں کے تاب رو کر اپنی دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے، وہ جو مناظر ہیں اس سے تو یقیناً اس سے بھی بڑھ کر محبت، پیار اور دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی استطاعت رکھتا ہے، طاقت، قدرت، آنے جانے کا خرچہ اور پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ اس بیت اللہ کا حج کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں جو انکار کرے گا، جو کہے گا کہ یہ سفر ہی ہے نا، غریبوں کو دے دو، جو کہے گا کہ حج کا کیا فائدہ ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کر دو، بے سہاروں کا یہاں سہارا بن جاؤ، بیت اللہ کا حج کیا نہ کیا، یہ سفر کیا یا نہ کیا، یہ تو سیر و تفریح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو انکار کرے گا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو ایسے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا انکار پہ آ جائے، ساری دنیا رب کی بغاوت کر دے، کفر پہ، شرک پہ، رب کی عداوت، مخالفت پہ آ جائے، رحمت کائنات فرماتے ہیں سمندر کا ایک قطرہ جب سمندر سے نکلتا ہے تو سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں جب ساری کائنات رب کی مخالفت کرنے پہ آ جائے، رب کی عداوت کرنے پہ آ جائے، اللہ کا انکار کر دے، رب کی عبادت نہ کرے، سجدہ رب کے سامنے نہ کرے، سجود و رکوع نہ کرے، تو رب کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سجدے، یہ رکوع، یہ عبادات، یہ حج عمرے، یہ عبادات، یہ ریاضتیں، یہ مشقیں، یہ کوششیں، یہ جدوجہد تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی امن کی زندگی بن جائے، یہ زندگی سعادت کی زندگی بن جائے اور قیامت کے روز میدان محشر میں بھی ہم سرخرو ہو جائیں۔ تو یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی کچھ آیات تھیں، ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہاں بھی اللہ رب العزت بیت اللہ کی، مکہ المکرمہ کی، اپنے اس گھر کی، اپنے نبی کے اس شہر کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور عزیز دوستوں، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، وہ دو عظیم شہر ہیں، ان کی عظمت کو دیکھیے۔ یہ عظمتیں اس لیے ہیں کہ یہاں ہمارے محبوب رہے ہیں، یہ عظمتیں اس لیے ہیں کہ کائنات کے امام کا یہاں پہ اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزرا ہے، یہ عظمتیں اس لیے ہیں کہ دین کا، اسلام کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، یہ عظمتیں اس لیے ہیں کہ کائنات کے امام کو نبوت ان شہروں میں دی گئی ہے، یہ عظمتیں اس لیے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول وہاں پہ ہوا ہے، یہ عظمتیں اس لیے ہیں کہ وہاں سے ایسے شہزادوں نے، ایسے جانثاروں اور وفاداروں نے جنم لیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیوں کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے محبت کرتے تھے، اس لیے ہم محبت کرتے ہیں، وہ حجر اسود سے محبت کرتے تھے، ہم محبت کرتے ہیں، وہ مکہ المکرمہ سے، مدینہ المنورہ سے محبت کرتے
کرتے ہیں. جس چیز سے بھی آپ نے محبت کی ہے, جس چیز کو بھی آپ نے پسند کیا ہے, ہمیں وہ دل و جان سے عزیز ہونی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حجر اسود کو, جو بیت اللہ کی دیوار میں ایک پتھر نصب ہے, اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, اے حجر اسود, نہ تو نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک, میں جانتا ہوں کہ نہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے, تو ایک پتھر ہے. اگر تجھے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی آپ کو نہ چومتا. فاروق کے ہاتھ اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں, پاؤں اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں, ہونٹوں کے ساتھ لگا کر بوسہ فاروق تجھے حجر اسود اس لیے دے رہا ہے کہ میری آنکھوں نے کائنات کے امام کو آپ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. جس چیز سے بھی آپ کو محبت ہو, پتھر سے محبت ہو, تو ہمیں اس سے بھی محبت ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے, اتنی محبت کہ لا تسبوا اصحابی, رحمت کائنات جاتے ہوئے اس دنیا والوں کو, اپنی امت کو کہہ کر گئے کہ میرے نبی, میرے صحابہ کو, میرے جانثاروں کو کبھی گالی نہ دینا. ہمیں محبت صحابہ سے اس لیے ہے کہ وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے تھے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے اس لیے محبت ہے کہ یہاں اللہ کے رسول ہجرت کے بعد آئے ہیں, یہاں اللہ کے رسول کا مدفن ہے, یہاں اللہ کے رسول کی مسجد ہے, یہاں اللہ کے رسول اپنے زندگی کے 10 سال آپ نے گزارے ہیں, یہاں سے اللہ کے رسول نے اسلامی فوجوں کو نکالا ہے, یہاں اللہ کے رسول اسلامی سلطنت کے پہلے جو ہے نا وہ سربراہ بنے ہیں. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اس لیے محبت کرتے ہیں. رحمت کائنات فرماتے ہیں مکہ کے حوالہ سے, مکہ کو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حرم بنایا ہے, اور اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جس طرح تو نے مکہ کو جناب ابراہیم کے کہنے پہ حرم بنایا ہے, میں محمد دعا کرتا ہوں کہ میرے شہر مدینہ کو بھی حرم بنا دے. حرم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک باؤنڈری, ایک چار دیواری اور ایک لائن ہے, اس کے اندر کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اس میں امن ہے, اس میں امن ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. ایمن کے اس وقت کا ماحول کچھ اور تھا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک کہا تھا کہ حرم کے اندر کسی گھاس کو بھی نہیں اکھاڑا جائے گا, یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی پرندے کو بھی نہیں اڑایا جائے گا, اس لیے کہ وہ اللہ کے حرم میں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اتنی محبت کرتے تھے, اللہ اکبر, مکہ چھوڑ کر جب مدینہ آ رہے تھے, اللہ کے رسول ایک پہاڑی پہ کھڑے ہیں اور مکہ کی طرف جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ مکہ کی طرف, آپ بیت اللہ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ ما اطیب, اے اللہ کے گھر, اے اللہ کے شہر, تو کتنا پیارا ہے, کتنا خوشبودار ہے. میں یہاں سے کبھی نہ جاتا, میں یہاں سے کبھی نہ جاتا اگر تیرے یہاں کے واسطوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا, میں کبھی کہیں بھی سکونت اختیار نہ کرتا, رہائش پذیر نہ ہوتا اگر تیرے یہاں کے واسطوں نے مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کیا ہوتا. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے, رحمت کائنات کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کی داڑھی مبارک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو مخاطب کر کے پیار کی, محبت کی, عقیدت کی, اپنے تعلق کی یہ باتیں کر رہے تھے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں, یہاں پہ بیماریاں ہیں, یہاں پہ وبائیں ہیں. جناب صدیق اکبر بیمار ہوئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے, دیگر صحابہ جب بیمار ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی, اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں, تو نے امن والا شہر بنایا مکہ المکرمہ کو اپنے نبی جناب ابراہیم کے کہنے پر, اللہ یہاں کی وباؤں کو, یہاں کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل کر دے. اللہ یہ یثرب ہے, اللہ کے رسول نے یہاں کا نام مدینہ رکھا, طیبہ رکھا, طیبہ رکھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر مدینہ سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنا پیار کرتے تھے. آپ نے یہ کہا ہے جاتے ہوئے اپنی اس امت کو, تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے من استطاع ان یموت فیہ, اللہ
اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے جو طاقت رکھے، قدرت رکھے، وسائل رکھے، یہ تم میں سے کسی کو موقع مل جائے کہ وہ مدینہ کے اندر رہے، مدینہ کے اندر فوت ہو، فَلْيَفْعَلْ، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو مدینے میں رہنا چاہیے، اس کو مدینے میں اپنی زندگی کے آخری دن گزارنے چاہیے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں گزار کر مدینے میں فوت ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو مدینے میں فوت ہوگا، جو میرے شہر میں فوت ہوگا، میں محمد کل قیامت کے دن اس کی اللہ کے یہاں سفارش کروں گا، اللہ کے یہاں سفارش کروں گا۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی آپ سے عرض کیا، فاروق عظیم ہستی ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، اتنی عظیم ہستی، لیکن ساری عظمتوں کے باوجود ایک ہمیشہ دعا فاروق کی زبان پہ، فاروق کے لبوں پہ ہوتی تھی، مجھے اے اللہ، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور وہ موت تیرے نبی کے شہر مدینہ میں آئے۔ جنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے گارنٹی ہے، محال اللہ کے رسول جنت میں خود دیکھ کر آئے ہیں، شیطان ڈرتا ہے، اللہ حیا کرتے ہیں، رحمت کائنات کے معزز ترین اور معتبر ترین شخصیت ہیں، اللہ بھی حیا کرتا ہے اور رحمت کائنات کے صحابہ بھی حیا کرتے ہیں، اتنی عظمت والا انسان پھر بھی وہ موت اللہ کے رسول کے شہر مدینہ میں اس لیے مانگ رہا ہے کہ کل قیامت کے روز اللہ کے رسول کی سفارش اور شفاعت نصیب ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب کرتے تھے، عجیب آدمی ہیں، یہاں سے کیسر و کسریٰ کو نیست و نابود کرنے کے لیے فوج نکلتی ہیں، یہاں سے مختلف ممالک کو فتح کرنے کے لیے، ایران و مصر کو فتح کرنے کے لیے یہاں سے افواج نکلی ہیں، دنیا کے فیصلے یہاں سے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی سلطنت ہے، اس کا مرکز یہاں پہ ہے، اور پوری کائنات میں تن من دھن قربان کرنے والے فاروق بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ فاروق کو یہاں پہ شہادت کی موت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ فاروق کیسی الٹی پلٹی دعائیں کرتا ہے؟ فاروق اللہ کے ہاں شہادت چاہیے ہو، میدان کاذاب میں لاتے، یہ امن والا شہر ہے، یہ اللہ کے نبی کا شہر ہے، یہاں آ کر تجھے کوئی کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں ابو لولو فیروز لعنتی مجوسی آ کر اس نے آپ کے اوپر وار کیے اور زخمی ہوئے، کچھ دنوں کے بعد جام شہادت نوش کر گئے، حضرات صحابہ کرام یہ کہتے ہم فاروق کے اخلاص پہ، فاروق کے احسان پہ، فاروق کے اخلاص پہ، اس کے مخلص پن پہ، اللہ کے ساتھ عظیم تعلق پہ، اس کی سچائی پہ ہم رشک کرتے تھے کہ فاروق کتنا عظیم انسان تھا، اللہ کتنی حیا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو کتنی قبولیت عطا کرتا ہے کہ جہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، فاروق اپنی دعا میں اتنا مخلص تھا کہ اللہ نے وہ سارا منظر بنا کر موت بھی شہادت کی دی، اور شہادت کا جائے شہادت بھی اللہ کے نبی کے شہر مدینہ کو بنایا ہے، بلکہ نبی کے شہر مدینہ کو نہیں، مدینہ کے نبی کے شہر مدینہ کو نہیں، نبی کی مسجد کو بنایا ہے، نبی کے مصلی کو بنایا ہے، اور وہ مصلی کہاں پہ تھا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں مصلی تھا۔ فاروق کی شہادت بھی جنت پہ ہوئی ہے، جنتی جگہ پہ ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ ہوئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا اتنا عظیم آدمی بھی اللہ کے نبی کے شہر مدینہ میں فوت ہونے کی جستجو اور دعا کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہروں کی عظمتیں اس انداز سے بھی بیان کرتے ہیں، دجال آئے گا، ساری کائنات کو گمراہ کرے گا، شرق غرب مغرب شرق غرب شمال جنوب ساری جگہوں پہ جائے گا، دوڑے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، لیکن وہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے یہ ڈیوٹیاں لگائیں گے کہ وہ مکہ مدینہ کے حدود میں دجال کو اللہ رب العزت داخل نہیں ہونے دیں گے، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ المنورہ ایک بھٹی کی طرح ہے، یہاں پہ منافق لوگ نہیں رہ سکتے، یہاں پہ مشرک لوگ نہیں رہ سکتے، وہ یہاں پہ ان کو اطمینان چین کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
اللہ کے رسول ہاتھ ملاتے ہیں، بیعت ہوتی ہے، 1 دن 2 دن، دوسرے تیسرے دن بخار ہوتا ہے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، آس پاس کے لوگوں نے، گمراہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، ہر جگہ پہ، تو مسلمان ہوا ہے، تیری خیر نہیں، تو کہاں پہ رہتا ہے، یہاں سے چلا جا، یہاں کی آب و ہوا درست نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی آتا، اللہ کے رسول بیعت واپس لینا چاہتا، اللہ کے رسول خاموش ہے، پھر کہتا اللہ کے رسول خاموش ہے، دوسرے دن اللہ کے رسول کو پتہ چلتا وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہیں، میرے صحابہ، یہ مدینہ، یہ میرا شہر وہ شہر ہے جو ایک بھٹی کی مانند ہے، جس میں لوہا ڈالو تو جو بھی کچرا مچرا ہوتا ہے وہ صاف کر دیتا ہے، وہ بھٹی اس کچرے مچرے کو صاف کر دیتی ہے۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں یہ شہر بھی ایک بھٹی کی طرح ہے، جو یہاں پہ آتا ہے سکون کے ساتھ رہے تو رہے، اگر اس کو اطمینان نہ ہو، اس کو سکون نہ ملے تو میرا شہر اس کو باہر نکال۔ یہاں سے اسلام شروع ہوا، دین شروع ہوا۔ رحمت کائنات فرماتے ہیں دین سکڑ کر جس طرح ایک سانپ صبح کے وقت باہر نکلتا ہے اپنی بل سے اور سارا دن وہ پھرتا دوڑتا دوڑاتا شام کو وہ اپنے اس بل کے اندر آ جاتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری دنیا سے جب دین ختم ہو جائے گا، دین سکڑ کر میرے شہر مدینہ کے اندر آتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا مدینہ، میرا شہر، اے اللہ ہم مکہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم مدینہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وفی مدینتنا وفی مدنا، اے اللہ ہمارے یہاں کے غلوں میں، اناج میں، خوراک میں، ثمرات میں، پھلوں میں اللہ برکتیں عطا فرما دے، اللہ ہمارے شہر مدینہ میں برکات نصیب فرما دے، یا اللہ یہاں کے پیمانوں میں، یہاں کے ناپ تول کے پیمانوں میں اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ یہ برکتیں، یہ محبتیں، یہ میرا آپ کا دل جو ہر وقت یہ چاہتا ہے کون سا وہ لمحہ، کون سا وہ دن اور کون سی وہ رات ہو کہ مجھے بلاوا ہے اور میں مکہ مدینہ پہنچوں، وہاں کے دیدار کروں، اللہ کے نبی کے شہر میں جا کر وہاں کی زیارتیں کروں۔ یہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج ہمارے اس دور میں، اس سال اس وبا کی وجہ سے مختلف ممالک سے لوگ نہیں جا رہے ہیں، اعلان ہوا کہ وہاں کے لوگ ہی جو ہے نا وہ حج کا فریضہ ادا کریں گے۔ یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ، پھر آگے محرم کا مہینہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ لوگ دور دراز سے آتے تھے ذوالحجہ میں حج کرنے کے لیے، لیکن ذوالقعدہ ایک مہینہ پہلے سے سفر شروع ہو جاتے، ایک مہینہ بعد سے واپسی کے سفر ہوتے۔ یہ حج کے مہینہ ہے اور حج اللہ کو اتنا پسند ہے، اپنے شہر کا، اپنے نبی کے شہر کا، اپنے گھر کے طواف کا، صفا مروہ کی سعی کا، اللہ کے یہاں قربانی کرنے کا اتنا عظیم اجر ہے، اتنا عظیم اجر ہے کہ دنیا کائنات کی شاید کوئی عبادت بھی اس اجر کو نہ پہنچ سکتی ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے جو اطمینان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال کے پیسوں کے ساتھ، خلوص اخلاص کے ساتھ میرے گھر کا حج کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے، گناہوں سے اس انداز سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہی ایام تھے، لیکن اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس گھر کی، اپنے نبی کے ان شہروں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں کے دن ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر آگے جا کے رجب شعبان سے پہلے، یہ حرمت والے مہینے۔ ان عدت الشہور اثنا عشر شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان بنے ہیں 4 حرمت والے مہینے، ٹوٹل 12 مہینے، ان 4 حرمت والوں میں سے یہ ایک ذوالقعدہ مہینہ حرمت والا ہے، پھر آگے ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، پھر آگے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کو حرمت والا مہینہ ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ پہ ظلم کرنے کا مطلب، معنی، مفہوم یہ ہے کہ گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے۔
لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، قتل و غارت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اس سفر کو محفوظ بنانے کے لیے اللہ نے پوری دنیا کا یہ قانون بنایا کہ شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں کہیں بھی لڑائی نہیں ہوگی جب اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف ہوگا۔ کتنی عظمت ہے کہ دنیا کائنات میں سارے مسلمانوں کو اللہ نے لڑائی سے منع کیا، قتل و غارت سے منع کیا، فسق و فجور سے منع کیا، اس لیے کہ امن والے شہر میں لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہ کریں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مدینہ کے حوالے سے اور اپنے جائے پیدائش مکہ المکرمہ کے حوالے سے دو باتیں اور کہی ہیں۔ ایک بات کہ دنیا میں صرف 3 ہی مساجد ہیں، یہ بھی ایک عظمت ہے۔ 3 مساجد ہیں کہ آپ ثواب کے لیے، زیادہ اجر کے لیے، زیارت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دینی مقصد لے کر زیادہ اجر و ثواب کمانے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہو۔ وہ 3 مسجدیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، اور یہ ذہن نشین کر لیں، ان 3 مسجدوں کے علاوہ، ان 3 علاقوں کے علاوہ، ان 3 جگہوں کے علاوہ زیارت کے لیے، ثواب کے لیے، دینی مقصد لے کر کسی کو راضی کرنے کے لیے جانا، یہ بہت بڑا شرک ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی مخالفت اور دعوت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 3 مسجدیں، وہ 3 جگہیں، ایک میری مسجد، مسجد نبوی، ایک مسجد الحرام بیت اللہ، اور تیسری مسجد مسجد اقصی فلسطین۔ یہ 3 مسجدیں ہیں۔ آپ گھر سے زیادہ اجر لینے کے لیے ان مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں، ان مسجدوں کی زیارت کے لیے جائیں، وہاں پہ نوافل پڑھنے کے لیے جائیں، زیارت کے لیے جائیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی، کوئی بھی، کسی وقت بھی اگر زیارت کے لیے، اجر و ثواب کے لیے یا نوافل کی ادائیگی کے لیے، اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے کسی جگہ بھی جائے تو وہ غلط ہے، وہ شرک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، یہ وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث تھی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مسجد حرام میں، بیت اللہ کے صحن میں، الحرم میں، اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھے گا نا، جہاں بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو 27 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کیلکولیشن کر کے دیکھیں کہ کتنے دنوں کی، کتنے مہینوں کی نمازیں بنتی ہیں۔ ایک نماز کا اجر و ثواب بیت اللہ کے اندر، مسجد الحرام کے اندر صحن میں، ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو 27,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 27,00,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا جو ثواب 1,000 نماز کا ملتا ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول کا گھر جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ رہتے، وہاں سے آپ کے ممبر کا تھوڑا سا فاصلہ تھا، مسجد چھوٹی سی تھی، مدینہ بھی چھوٹا سا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر کی جگہ تک درمیانی جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی لوگ وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ جو ہے نا وہ کلینوں کے ساتھ ظاہر کیا ہوا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، باقی تو توسیع ہو گئی، یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا۔ رش ہوتا ہے لیکن وہاں پہ جا کے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو دنیا کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جس کی بنیاد رکھی، لوگ کہتے ہیں نا جی اس گھر کی بنیاد فلاں بابل رکھی تھی، اس گھر کے بنیاد فلاں چودھری صاحب نے فلاں رکھی تھی، اس پل کا، اس جو ہے نا وہ برج کا فلاں نے جو ہے نا وہ سنگ بنیاد رکھا تھا، فلاں نے افتتاح کیا تھا۔ یہ بھی تو عظمتیں ہیں نا، یہ بھی تو عظمتیں ہیں۔ ذرا اپنے دل سے کچھ ہی محبت پیار کے انداز میں آ کر یہ بھی تو عظمتیں ہیں کہ اس مسجد کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر آ کر اس کی تعمیر میں شریک ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔
اتنی عظمتوں والے شہر دنیا میں صرف وہی حق رکھتے ہیں کہ ہم انہی کو شریف کہیں، باقی ہر ایک کی محبت ہر جگہ پہ ہوتی ہے۔ سارے شریف بن جائیں گے، سارے شہر مقدس بن جائیں گے، سارے علاقے مقدس بن جائیں گے، تو پھر ان کی وہ عظمت وہ شان نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ ایک ہی عالم ہو تو اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے کہ سارے عالم ہو تو ان کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ ایک پڑھا لکھا ہو تو اس کی عظمت زیادہ ہوگی، لوگ اس کی طرف آئیں گے دیکھیں گے، لیکن سارے پڑھے لکھے ہوں تو جو پہلے پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی عظمت کم ہے۔ اس لیے دنیا میں محبت پیار کا جگہ، محبت پیار کی کوئی جگہ ہے تو وہ صرف اور صرف مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ باقی بھی شہر ہیں، وہاں بھی لوگ رہتے ہیں، لیکن ان علاقوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقوں سے زیادہ عظمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ دے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين